الحمد لله رب العالمين والعاقبة وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى بلّا ہر نظر کانپ اٹھ کر کالا کنبل وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالا کنبل وہ آ جائیں گے میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا اوڑھ کر کالا کنبل وہ آ جائیں گے میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا یہ زلف بردوش کون آیا یہ زلف بردوش کون آیا یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں یہ زلف بردوش کون آیا یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں مہک رہی ہے فضائے ہستی تمام عالم بہار سا ہے مہک رہی ہے فضائے ہستی تمام عالم بہار سا ہے اور بے پردہ زلف بدوش کوئی بے پردہ زلف بدوش کوئی جب عرصہ حشر میں آئے گا میں کیا خورشید قیامت بھی منہ تکتا ہوا رہ جائے گا تو کیا خورشید قیامت بھی
منہ تکتا ہوا رہ جائے گا۔ میرے مخدوم و محتشم پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم ملت سراپا مہر و مروت و محبت و شفقت حضور قبلہ حضرت علامہ پیر محمد نور المصطفیٰ عیسوی دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ خانقاہ ڈوگرہ شریف انتہائی محبت کے قابل تمام مہمانان عالی وقار، خوش نصیب، خوش بخت، بلند نصیب، بلند اقبال تمام برادران اسلام، یہ حقیقت علوم جدید و قدیم دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ دنیا بوڑھی ہو رہی ہے، یہ دنیا بوڑھی ہو رہی ہے، لیکن عجب یہ ہے کہ دنیا بوڑھی ہو رہی ہے، حضور کا ذکر جوان ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا پہ کمزوری آ رہی ہے، ضعف آ رہا ہے، اضمحلال آ رہا ہے، مدنی کے ذکر پہ کمال آ رہا ہے۔ یہ دنیا سمٹتی جا رہی ہے، یہ سائنٹیفک تھیوری بھی ہے، یہ دنیا سمٹتی جا رہی ہے، مدینے والے کا ذکر پھیلتا جا رہا ہے، سورج کی روشنی گھٹتی جا رہی ہے، سورج کی روشنی گھٹتی جا رہی ہے، آفتاب نبوت پہ شباب آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہے کیا؟ دنیا بڑی ہو رہی ہے، حضور کا ذکر جوان ہوتا جا رہا ہے، آفتاب کی روشنی گھٹتی جا رہی ہے، اور آفتاب خاتمیت چوں شد بلند۔ جب حضور کے آفتاب نبوت و خاتمیت کی بات آتی ہے تو یہ چڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ پیچھے نہ میں نہ تو، بلکہ تو ہے کیڑے کھیت دی مولی، تو تے چیز ہی ہے معمولی۔ کیا تیری جماعت، کیا تیری پڑھائی، کیا تیرے مدرسے، کیا تیری یونیورسٹیاں، کیا تیرے علامہ، کیا تیرے مولانا، بلکہ بولا خود مولانا۔ اس نے کہا میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو نہ عرب کے ذمے لگایا نہ عجم کے ذمے لگایا، نہ ان پڑھوں کے ذمے لگایا، نہ پڑھے لکھوں کے ذمے لگایا، نہ جماعتوں کے ذمے لگایا، کسی کے بھی ذمے نہیں لگایا۔ مالک نے قرآن میں فرمایا یار کے ذکر کو ہم نے اپنے ذمے۔ اب یہ کوئی تخیل نہیں ہے، یہ سوچ فکر کی اپروچ نہیں ہے، یہ میری سوچ نہیں ہے، یہ قرآن کو پڑھیے، ذرا اس سیڑھی پہ چڑھیے، سننی اڑیے۔
ہم سے آپ بحث نہ فرمائیے، قرآن کی طرف آئیے، آخری سپارہ اٹھائیے، ذرا اس پہ عین غین پہ زور لگائیے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ معاف کرنا، یہ تو بات ہے ادھوری، پیچھے سے ہوگی پوری۔ یہ بات وچکار میں جلدی میں آ گئی، پیچھے سے ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ رو نہیں، ساڈے تے بھروسہ رکھ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ وَرَفَعْنَا۔ آہنگ دیکھیں، میرے مولا کا رنگ دیکھیں، روتا ہوا منکر ملنگ دیکھیں، کتنا ہو رہا ہے ربیع الاول میں تنگ دیکھیں، یہ شیطان کی مسلمانوں سے جنگ دیکھیں، قرآن کا آہنگ دیکھیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، والدعا سے شروع فرمایا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تک جو آیا پتہ نہیں کتنے سونے والوں کو جگایا۔ پر سوال یہ ہے، یہ وعدہ کب فرمایا؟ اصل سوال یہ ہے، یہ وعدہ کب فرمایا؟ دعوت اسلام کا آغاز دیکھیے، جب کسی بندے کو اجازت نہ تھی کہ میرے نبی کا نام لے۔ ذرا پیچھے پلٹیے، پیچھے اور پیچھے اور پیچھے، بالکل مکے جائیے، اپنے خرچے پہ جائیے یا میرے ساتھ جائیے، مکے جائیے، پھر اس صورت کے سامنے اپنی صورت لائیے، پھر اندازہ فرمائیے۔ بلال حضور کا نام لیتا تھا، اگلے پکڑ کے اس کی زبان کے اوپر گرم سلاخیں، گرم سلاخوں سے داغتے تھے زبان کے نہ بیان کیا کر مدنی کی شان، ورنہ تنگ کر دیں گے تیرے اوپر جہان۔ لیکن بلال کہتا تھا لگتی ہے لگا دوں گا جان، ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان۔ وہ تھا مکے والا جہان، مولوی جی میری مان، یہ تو ہے پاکستان۔ اب 1445 ہے، میں تو پہلے سال ہجرت سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب کوئی حضور کا نام لیتا تھا حضرت عمار کو پکڑ کے اگلے انگاروں پہ لٹاتے، آگ لگاتے تھے سیدھی، جہاں حضور کے نام لیوا، دین کے پانی دیوا۔
حضور کے نام لیوا مرد نہیں، عورتوں کی عظمت کو سلام ہے، بلکہ پہلے جس بی بی نے اسلام کی جڑوں کو خون دیا ہے وہ کوئی مرد نہ تھا، وہ عورت تھی۔ جرم تھا حضور سے دین کا تعلق جوڑنا، جرم تھا بتوں سے منہ موڑنا، اور بی بی عورت، اللہ اکبر، یہ بے بسی، یہ بے کسی، ظالموں نے ایک بی بی کو پکڑا، رسوں میں جکڑا، مکے کے چوک میں جا لٹایا، ایک پاؤں میں رسے ڈالے، دوسرے پاؤں میں عورت بی بی کے رسے باندھے، اور مست اونٹ لائے گئے، ایک مست اونٹ کے گلے میں رسا، دوسرے میں رسا، مخالف سمت میں اونٹ کھڑے کیے گئے، بی بی کی ٹانگوں میں رسے پڑے ہیں، اب اس کے جوان بیٹوں کو پکڑ کے لاتے ہیں اور ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دیتے ہیں، کہتے ہیں اپنی ماں کو چھڑانا ہے یا محمد سے رشتہ نبھانا ہے۔ کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے، سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے، فقط اس بات پر دشمن بنی ہے گردش دوراں کہ چھیڑا کیوں تیری زلفوں کا افسانہ، فقط اس بات پر دشمن بنی ہے گردش دوراں کہ چھیڑا کیوں تیری زلفوں کا، خونے نہ کردائیں کسیرا نہ کشتائیں، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائیں۔ کیا جرم تھا اس بی بی کا؟ یہی جرم تھا، محمد محمد کرتی تھی، احد احمد کے نعرے لگاتی تھی۔ کیا اللہ اور اس کے محبوب کا نام لینا اتنا بڑا جرم ہے کہ چوراہوں پہ عورتوں کو لٹایا جائے، پاؤں میں رسے ڈال کے اس کے بیٹوں کو کہا جائے اب بیٹے آنکھیں بند کریں، ماں پر ماں نے دی صدا، سلامت رہے میرا مصطفیٰ، تا ابد قائم رکھے اسے میرا خدا، میرے بچوں میں نے جو تمہیں دودھ پلایا ہے سلامت وہ سرمایا ہے، اس لیے میرے بدن کو چیرتے ہوئے کٹتے پھٹتے ہوئے تک کے میرے محمد سے بے وفائی نہ کرنا۔ میں مرتی ہوں مرنے دو، جان جس کی ہے اس کے حوالے کرنے دو، عاشقوں میں تے عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑاں۔ عورت تھی جب انہوں نے اس کو کہا تیرے بچوں کی گردنیں اڑیں گی، انہوں نے یہی سوچا کہ عورت کمزور ہوتی ہے، ارادہ کمزور، حوصلہ کمزور، لیکن ان کو پتا نہ تھا عشق رسول ہوتا ہے شہزور، یہ بن باغ کے بھی ناچتا ہے مور، ہمیں شاہکوٹ ہمیں لاہور۔ وہی حالت ہوئی کہ انہوں نے اونٹوں کو ایسے جو دوڑایا اور برچھا ابو جہل نے اٹھایا، ادھر اونٹ دوڑے ادھر برچھا لگا، بی بی کا سینہ پھٹ گیا، جسم کٹ گیا، تو حصوں میں بٹ گیا، خون کا پہلا فوارہ ہے، یہ محمد عربی کے عشق کا نظارہ ہے۔ لیکن کیا سمجھتے ہو، اس دور کا تصور کیجئے، اس دور کا تصور کیجئے، پھر مزہ میلاد کا لیجئے۔ وہ وقت تصور کرو جب حضور کا نام لینا زمین کے سینے پہ سب سے بڑا جرم تھا،
اس دور میں محبوب کو رب نے بولا نہ رو ڈھولا، نہ رو ڈھولا، تو سوچتا ہے کہ تیرا نام لیوا کوئی نہیں، چند غریب ہیں، چند مسکین ہیں، چند فقیر ہیں، جتنے امیر ہیں ہر ہاتھ میں تیر ہیں۔ اب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جتنے فقیر زلف کے اسیر ہیں، لیکن جتنے امیر کبیر ہیں ہر ہاتھ میں خنجر اور تیر ہیں، لیکن مدنی رو نہیں، ہم علی کل شیء قدیر ہیں۔ تو آنسو نہ بہا، تو آنسو تب سوچو اور اب سوچو، جو رب نے وعدہ فرمایا ہے وہ اس شکل میں نبھایا ہے۔ تصور کرو وعدہ تب کا، مسئلہ محبت کا سب کا، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے میرے رب کا۔ اب اللہ نے خود وعدہ فرمایا، وعدہ یہ کیا وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وعدہ یہ تھا ہر گھڑی محبوب کا ذکر کرتا بھی آ رہا ہے، کرواتا بھی آ رہا ہے۔ حالانکہ ایک جہان یہودی ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے یہودی کوشش کر رہے ہیں کہ محمد عربی کا ذکر رک جائے، ذکر رسول کا رک جائے، لیکن رب کہتا ہے یہ ذکر رکنے کا نہیں، یہ ذکر گھٹنے کا نہیں۔ کیوں؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ذمہ داری نہ علماء کی، نہ فضلاء کی، نہ مسلمان عام کی، نہ خاص کی، یہ ذمہ داری ہماری ہے اور پوری ہماری تیاری ہے۔ یار کی ذات بڑی پیاری ہے۔ تصور کرے نا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے فوت ہو گئے، بیٹے، تو مولانا صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کفار نے کہا محمد ابتر ہو گئے، اور ابتر کا مطلب انہوں نے کیا لیا؟ کہا لا یبقا ذکرہ بعد موت ہی، اب اس کا ذکر ختم، بس یہ چند سال کی بات ہے، ان کی آنکھیں بند ہوں گی، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا۔ جب یہ تانا کافروں نے دیا، رب نے بولا نا انا اعطیناک الکوثر، تو صاحب کوثر، یہ رہیں گے اب تر، تیرا ذکر ہوگا در در، گھر گھر، نگر نگر۔ سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے کافروں نے کہا ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، رب نے کہا ذکر ختم تب ہوگا جب تک تیرا رب ہے، کیونکہ یہی ذکر کا اول سبب ہے۔ ہم ذاکر ہیں تیرے، تم محبوب ہو میرے، ہم تیرا ذکر آپ کریں گے، تیرا ذکر بڑھائیں گے، تیرے چرچے ہم خود کریں گے۔ اب محمد علی صابونی سعودی عرب کے مفسر، وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ محمد عربی کا ذکر ختم، نام ختم، لیکن محمد علی صابونی کہتے ہیں آج وہ مردے جو گڑے ہیں پتہ نہیں کہاں پڑے ہیں، کوئی نکال کے لائے ابو جہل کو، کوئی نکال کے لائے ابو لہب کو، کوئی نکال کے لائے قبروں سے عتبہ کو، شیبہ کو، اور یہ نظارہ دکھائے۔ تم کہتے تھے ذکر ختم ہو جائے گا، یہ لاہور نہیں، یہ کراچی نہیں، یہ پنڈی نہیں، یہ اسلام آباد نہیں، شاہکوٹ ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اب کوئی بلائے انہیں، اسی لیے محمد علی صابونی کہتے ہیں، سعودی عرب کے مفسر، وہ کہتے ہیں اِنَّا ذِكْرَهُ خَالِدٌ إِلَىٰ آخِرِ الدَّهْرِ،
مرفوع علی المعازن والمنابر، ہر دور میں حضور کے ذکر کا جھنڈا بلند رہے گا، میرے نبی کا نام ارجمند رہے گا، ہر امتی حضور کے ذکر کرنے پہ پابند رہے گا۔ وہ کیسے؟ فرمایا جو مؤذن ہیں ان سے اذانوں میں ذکر بلند کرواؤں گا، خطیبوں سے ممبروں پہ ذکر بلند کرواؤں گا، نعت خانوں سے نعت کے ذریعے ذکر بلند کرواؤں گا، اور جو نعت کے ذریعے نہ کریں گے ان سے خطبے نکاح کے پڑھواؤں گا۔ نکاح کسی کا ہوگا؟ ذکر مصطفیٰ کا ہوگا۔ نکاح تیرا، نکاح میرا، مدنی ذکر ہوگا تیرا۔ اور تو اور آدم حوا کا جب ہم نکاح فرمائیں گے بیچ میں ذکر تیرا لائیں گے۔ اور نہیں فرمایا یہ اللہ کی کرنی ہے، آپ ہم سے کیوں ناراض ہیں؟ یہ اللہ کی کرنی ہے، یہ اللہ کی قضا ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ جو ذکر مصطفیٰ ہے پیچھے سورت والضحیٰ ہے، اس کے پیچھے خود خدا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اب بھئی نکاح میں ذکر حضور کا، نکاح میں ذکر حضور کا، جمعے کا خطبہ جو آیا، اٹھ کے حضرت خطیب نے جب خطبہ شروع فرمایا، جب کہ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اب فرشتے نے تک کے فرمایا ہن بول مولوی اللہ وسایا، اے ذکر کے دا آیا۔ نہیں سمجھ آیا؟ اور اگر کوئی اس میں بھی نظریں چرائے گا نماز میں تو آئے گا، آخر نماز میں تو پکڑ میں آئے گا، لالچ میں آئے گا۔ تو پرانا دور ہوندا سی جیڑی مجھ نہیں دیندی سی نا دودھ تے بیبیاں دودھ کڈدیاں سن، او پھر تھوڑا جیاں گھاس ساوا چکدیاں سن تے او مجھاں نوں کھواندیاں سن، تے او مجھاں او دے وچ مست ہو جاندیاں سن تے بیبیاں آرام نال دودھ، تے جیڑی مجھ انج نہیں تے انج رب نے انہاں نوں بھاڑا دتا، آؤ ثواب نماز دا لے جاؤ۔ اتوں دتی صدا، تو بھی آ شیخ آ بٹ آ فٹافٹ آ۔ وضو بنایا ستھرا ہو کے آیا، اللہ اکبر فرمایا، اجے رب نے کچھ نہیں فرمایا، سبحانک اللہ بھی فرمایا، الحمدللہ بھی فرمایا، ابو قل ہو اللہ بھی فرمایا، رکوع وچ بھی آیا، سبحان ربی العظیم بھی فرمایا، اجے پردہ نہیں چایا۔ ایک جدوں گھٹنے زمین تے رکھ کے آیا، جیڑا اٹھ اونج قابو نہ ہوئے تے جڑے اٹھا لے ہوندے نہ او بٹھا کے پھر گوڑے بٹ تے پہلے ایک بوری نہیں چکدا سی ہن 4 رکھ دیندے نے، او دن ہن نس کے وکھا۔ ہن جدوں نمازی نو رب نے گوڑے تروڑ کے بٹھایا، ہن ویکھ لیا نہ نسن جوگا نہ بھجن جوگا، ہن آکھیا پتہ ہے کتھے آ گئے ہیں؟ جو فلسفہ نماز کے ماہر ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہی بندے نے اتحیات میں گھٹنا ٹکایا، رب نے پہلے اپنے حسن سے پردہ اٹھایا، فرمایا لے تو ساڑے ویڑھے آیا، اے نہ پہ آکھیں یار نے پردہ ہی نہیں چایا، تو بھاویں انہ ہے اساں پردہ چک دیتا ہی، اے تو نہیں ویکھ رہا تیری دید دا قصور ہے، ورنہ رب تے بالکل حضور ہے، اگر تیرے دل وچ نور ہے لے کچھ سرور ہے۔ حضور جیڑے ویلے بندہ کسے دے سامنے جاندا ہے گونگا نہیں ہوندا، وہ آکھدا ہے السلام
میں حضرت صاحب دے حجرے شریف جاواں تے آپ اگو تشریف فرما ہون میں جا کے آرام نال کرسی تے بیٹھ جاواں گا؟ نہیں، میں آکھاں گا السلام علیکم التحیات۔ یہ جو التحیات ہے یہ بندے کی رب سے ڈائریکٹ ملاقات ہے، لکھ رکھ، اس میں کسی کو اختلاف، بس پڑھا لکھا ہونا چاہیے، جاہل نہ ہو۔ ہر صاحب علم کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ جو التحیات ہے یہ بندے اور رب کی ملاقات ہے۔ اب بندہ جب التحیات میں پہنچا، دیکھا کہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سنگ در بھی ہے، تیرے پاس سر بھی ہے۔ اب یوں ہی بندہ بیٹھا التحیات میں، جلوہ آیا سامنے، حکم ملا، پھٹ اونگا نہ بڑھ، کہہ التحیات للہ۔ حالانکہ آکھنا چاہیے السلام علیکہ، لیکن آواز آئی میں نو سلام نہ آکھی کیونکہ یہ دعا ہے، میں دعاواں قبول کرن والا، دعاواں مینوں دعاواں دی لوڑ نہیں، رب نو دعا دینی ناجائز ہے۔ ربا ہن تو سامنے تے میں چپ بیٹھا رہا، نہیں، التحیات بول، سلوٹ کر، کیا کر، یہ سلوٹ ہے نا، التحیات للہ۔ او میرے آ سونے ربا بڑا اوکھا تو لبا، ہن میں آ گیا تیری چوکٹ تے، تیرے حریم قدس دے وچ، تے میری جانی، میری روحانی، میری ہر قسم دی عاجزیاں عبادتاں التحیات للہ والصلوات والطیبات مولا تیرے کیتے۔ لیکن جدو طیبات تے آیا، رب نے یار دا پردہ چایا، فرمایا انیا ذرا ایتے بھی تک اکھ رکھ، او میرے کولو نہیں ہو وکھ۔ اے لفظاں دا کھیل نہیں، اے میں کتاباں وچوں پڑھ رہا۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی قطب زمانی آپ فرماتے ہیں جب نمازی، چاہے وہ نمازی سنی ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے وہابی ہے، چاہے چکڑالی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، دعوت تو سب کو ہے، مرضی اپنی کوئی قبول کرے یا، اب رب کے بارگاہ میں الطیبات کہا، ادھر سے توجہ پھیری گئی کہ وہ طیبات تک آنے والے ذرا اک چوک ادیوی موک، اینج جو نمازی نے سر چایا، یار دے پہلو وچ یار نظر جو آیا، ٹھک بول پہ السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکات، السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکات۔ یہ کیا ہے؟ حضرت امام شعرانی کہتے ہیں رب نے ہر نمازی کو شعور بخشا، نور بخشا کہ ہر بندہ جب کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، فٹ کہے السلام علیکہ ایوہ النبیو، چاہے وہ پاکستان میں، چاہے وہ رشیا میں، چاہے انڈونیشیا میں، چاہے کینیڈا میں، چاہے شمالی امریکہ میں، پوری کائنات میں جہاں بھی ہے، جب بھی کہے الطیبات فٹ کہے السلام علیکہ ایوہ النبیو، کیوں؟ فرمایا انہو لا یفارق حضرت اللہ ابدا، رب رسول کبھی جدا ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں خدا آکھاں تاں جگ ڈر دے، جدا آکھاں تاں دل مر دے۔
خدا آکھاں تا جگ ڈردا ہے، جدا آکھاں تا دل مردا ہے، صفا آکھاں تا حق تردا ہے، کرے ساں لک لکا کے تئیں، کرے ساں لک لکا کے تئیں۔ اب جب اتحیات پڑھی اور ہر نمازی، ویسے شاکوٹ کوئی ایک نمازی لبو تے صحیح جیڑا اے نہ پڑھدا ہوئے السلام علیکہ ایھا النبی، کوئی نیلا، کوئی پیلا، کوئی سیدھا، کوئی پتیلا، کوئی رنگ رنگیلا، کوئی ایک آدھا لبدا ہے کون؟ یہ لب جاوے حضرت صاحب نو عرض کرنا میرے فکر بھی پہنچانا، میری معلومات میں اضافہ ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دنیا میں ایسا ہو یہ نہ پڑھتا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ وضو سے لے کر اتحیات تک نیت کر کے آئے تھے کہ نماز پڑھتا ہوں خالص واسطے، اتھے اچانک سٹیرنگ مڑ گیا، رنگ اڑ گیا، سارا دعویٰ روڑ گیا، حق آدھے السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا سیدھا ترجمہ ہے یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک ورحمت اللہ وبرکات۔ اتنی لمبی ملاقات، واہ جی واہ۔ ہن علماء بھی موجود نے، نماز دے وچ کوئی ہزار کتب تے غوث بھی آ کے کھلو جاوے نا تے کسے غوث نو تک کے تسی آکھو جی جناب او 40 ابدال صاحب سلام علیکم، نماز جاری، مفتی صاحب آکھن گے نویں شروع کر، یہ نماز واجب الاعادہ ہے، اعادہ ہے، عین دے اتے اتنا زور لانا ہے کہ اے عین ایویں نہیں نکل دی، اے شاکوٹ دی برفی ایک ڈبہ لبے تو عین نکل دی، سبحان اللہ۔ آج صاحب وہ لوگ تو نہیں گئے برفی والے، اچھا ماشاء اللہ، کیا کہیں حضرت جیڑے ملک گئے تاری برفی کی بڑی تعریف، پہلے اسی آدھے ہوندے سن پہ حلوے نال عین نکلدی ہے، وہ سانو حلوہ بھی بھول گئے۔ پتہ نہیں انہوں نے سمجھ آئی بھی ہے حضور کے نہیں، سبحان اللہ۔ میٹھی محفل ہے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں، میٹھی میٹھی محفل ہے۔ اپنا احمد رضا میاں میں گیا ملتان، ملتان سے آگے ہے شوج آباد، وہاں وہ جو تھا نا میرا میزبان وہ ان پڑھ تھا چٹا بالکل، اس نے حلوہ پکایا اور پورا زور لگایا، جب حلوہ لایا اس نے کھلایا تو میرے ساتھ جو حضرت خلیفہ تھا اس کو پسند آیا، کیونکہ خلیفہ تھا خیل کا کالا باغی حلوے والا، انہیں میں نے آخیا کالا باغ تے میاں والی دا حلوہ بھی اساں چکھیا ہے، پر یہ جواب نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ گنگیاں دے اشارے وہ دی اما سمجھ لیں، یہ خلیفیاں دے اشارے پیر نہ سمجھن تے پیر کاہے دے۔ میں آخیا پترا تو فکر نہ کر، میں کوئی ہیلا کر، اسی 15ویں صدی دے پیر اتنا تے کر ہی سکتے ہیں۔ تے او جڑے ویلے او بھائی اللہ وسایا آیا تے میں انہوں تک کے آخیا بھائی اللہ وسایا تساں حلوہ ڈاڈھا، ترے مداں دیکھیاں، تساں حلوہ ڈاڈھا ڈاڈھا میٹھا پکایا، چس چس ڈاڈھی آئیے، وہ سمجھدار سی،
انہیں آخیا اے تساں کھاؤ نال بھی دیسوں کیونکہ تو آواز نہیں آئی میں آخیا شاید انہوں نے سمجھ نہیں سبحان اللہ مینوں تے تقریر ہی بھول گئی ہاں فتویٰ یہ ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے کوئی بڑی سے بڑی ہستی آ جائے آپ ٹارگٹ کر کے متعین مشخص کر کے کہے السلام علیکم حضرت صاحب نماز کی جان نکل گئی پوری کائنات کھڑی ہو تم کسی کو نماز میں سلام نہیں کہہ سکتے لیکن یہاں مدنی کے سلام کے بغیر نہیں رہ سکتے وہاں کہہ نہیں سکتے یہاں وہاں نماز کی جان نکل جائے گی یہاں سلام کہہ جان آ جائے گی یہاں حضور کو ڈائریکٹ سلام کہہ نماز میں جان پڑ جائے گی نماز کو پر لگ جائیں گے نماز اڑنا شروع کر دے گی اس سے پتا چلا ساری کائنات ایک پاسے کلی مدینے والے دی ذات محبوب سبھے رکھ ایک پاس ایک فریدی فقیر کہتا ہے محبوب سبھے رکھ ایک پاسے او نازک متوارا ایک پاسے سارے نبی تے مرسل ایک پاسے ساڈا نبی پیارا ایک پاسے اے تلوار دو دستی ایک پاسے اندے ابرو دا اشارہ ایک پاسے اے نمکی رخ سارا ایک پاسے قرآن دا پارا ایک پاسے سارے نبی تے مرسل ایک پاسے میرا نبی پیارا التحیات اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکات جی یہ کس نے انتظام فرمایا اوکھے سوکھے ہم نے التحیات کو مکایا آڈر تو پھر آیا کیونکہ نماز ہن مکن لگیے تے ساری چس تل وچ ہوندیے اے کم بخت تو نے پی جو نہیں کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی بھیک بھی جن کو میسر نہیں میں کھانوں اسی مجاز بھی آپ سمجھتے ہیں شربت دینار حاجی صاحب نے بنایا تے چمچہ ہلایا لیکن اکثر میٹھا تھلے ہی آیا اتو منہ لایا تے حاجی اور فرمایا کہ مزہ نہیں آیا انہاں کیا سرکار میٹھا تالے چ رہ گئے اگر اے بھی سمجھ نہیں آئی تے اے انجمن جیڑی ساڈی شاکوٹ علی انہاں دیگ زردے دی پکائی تے وچ انہاں نے کاجو بھی پایا وچ انہاں نے کشمش بھی پایا بادام بھی پایا پستہ بھی پایا چلغوزہ بھی پایا دیسی گھی بھی پایا انہاں زردہ بڑا بنایا پر وہ سارا کھاتا تل وچ آیا اتو والا کھاتا لوکاں نوں ورتایا آخر وچ بہ کے انجمن لانے نے آپ کرم فرمایا تانوں سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ اللہ کرے تانوں سمجھ ہی نہ آئی
سرکار میں مثال دیتی ہے. ہاں 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 سارا مزہ اینڈ تے ہوندا ہے. حدیث پاک بھی سن لو، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انجام پہ ہے. ساری زندگی ماتھا رگڑتا رہا، آخری لمحے کفر ہو گیا، اجڑ گیا. ساری زندگی پڑا رہا نالیوں کے اوپر، آخری وقت پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رحمت کے قلعے میں اتر گیا. اصل چس کتھے ہوئی؟ ہن ذرا سرکی جنہاں نو سمجھ آوے، کیا ساکی کیا تھی پیا، کیا تھی پیا ساکی تل تل مل ہے سکو نہ سنوا اساں پیوے. ترجمہ کرا یا میں ٹھیک؟ یہ ترجمہ کیتا تے خرچہ ڈبل ہو جائے. منظور ہے؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کیا تھی پیا ساکی تل مل ہے سکو نہ سنوا اساں پیوے تو. سب جھوٹے جھوٹے جام رلاتے جا ایک جام بنا اساں. سب جھوٹے جام بناتے جا ایک جام بنا اساں پیوے سو. پیا تل دی تلخی تو سکو نہ ڈروا اساں، پیا تل دی تلخی تو سکو نہ ڈروا اساں پیوے سو. کیوں تیرے ہتھے نال عقیدت ہے بھاویں زہر پلا اساں پیوے. تیرے ہتھے نال عقیدت ہے، تیرے ہتھے نال عقیدت ہے، تیرے ہتھے نال عقیدت ہے، تیرے ہتھے نال عقیدت ہے بھمیں زہر پلا اساں. میں نے کہا ہر چیز کا لطف مزہ اینڈ پہ ہے. جب نماز کا انجام آیا، اب جاگنا، نماز کا جب انجام آیا، اینڈ پہ مدنی کا سلام آیا، لیکن ابھی ہوش میں نہیں آیا. آگے حکم آیا کہ اجل ختم نہ کریں. حالانکہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ التحیات ختم ہو گئی اور اصولی طور پہ نماز ختم ہو گئی، فرائض مک گئے. آواز آئی نہیں اجے رہ گئی ایک گالے او دے وچ یار دی آلے. تو تے سوچ رہا سے کہ نبی غیرے، فرمایا اے ظالمہ تن کس چیز دا ویرے. اگر ہوندا میرا غیرے تے میری صلاۃ او دی ہوندی پئی بات، تو آدھے وکھری او دی ذات، کیوں جی تیری صلاۃ. ہن پھٹ پڑیا اللہم صلی علی، اے نماز پئی مک دیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. رب بھی تک رہا ہے اوے کردہ کی پہ آیا میری نماز پڑھن سے تے جھولی اڈ دتی میرے اگے. ربا یار دیاں گلاں سنا، لکھ رکھو قسم ہے خدا کی، بخاری سے لے کر چھوٹی کتاب تک آؤ. یہ جو تم کہتے ہیں اللہم صلی، اس کا معنی کیا ہے؟ امام سخاوی نے لکھا، کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے اللہم عظم محمدن، اللہم عظم محمدن بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ فِي الدُّنْيَا. اور ربا یار دا ذکر اور اچا رکھ.
اے درود دا مفہوم ہے امام بخاری شریف میں لائے، کہتے ہیں صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ جو رب صلاۃ پڑھتا ہے، فرمایا ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ وتعظیمہ، صلاۃ درود کا مطلب یہ ہے اللہ فرشتوں کی بزم سجاتا ہے، خود ان کے سامنے کرم فرماتا ہے، یار کی صفت و ثنا فرماتا ہے، اور فرشتہ آگے جھولیاں اٹھاتا ہے، وہ کہتے ہیں ربا کچھ ہور ٹو مور۔ دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں، صلاۃ جو اللہ پڑھتا ہے وہ حضور کی صفت و ثنا ہے، آگے فرشتے جھولیاں پھیلا دیتے ہیں، اور یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اب ذرا بڑے غور سے میری بات سننا، باقی تقریر بھول جانا، یہ نہ بھولنا جو اب کہنے لگا۔ قرآن میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب آیت کی طرف میں نہیں جا رہا، مفہوم اس کا دے رہا ہوں کہ اللہ درود پڑھتا ہے، فرشتے پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتے کتنے ہیں، کتنے پڑھتے ہیں؟ ہزار، لاکھ، کروڑ، ارب، خرب؟ نہ، بولا میرا رب، فرمایا یہ نص قرآنی ہے، سارے پڑھتے ہیں۔ کیا؟ سارے پڑھتے ہیں۔ اب ہیں کتنے؟ لکھ رکھو شاہکوٹ والو، 99% کائنات میں فرشتے ہیں، لکھ رکھو 99%، 99%۔ شاہکوٹ کی آکھاں گے تو پھر ہم یا تسی لکھ کے آئے ہوئے کہ چوبتے 100 فرشتے کتنے ہیں کائنات میں؟ اللہ سلامت رکھے، 99% فرشتے سارے جھولیاں اٹھا کر ذکر مصطفیٰ نورانی ہونٹوں پہ سجا کر رب کے جلووں سے آنکھیں ملا کر 99% فرشتے ہما وقت، نہ کوئی چھٹی، نہ جمعہ، نہ ہفتہ، نہ اتوار، مسلسل ذکر یار۔ نہیں سمجھے سرکار؟ تو سانتے سال دے بعد 10 بڑی آئی چاستے بس، تسی آکھو ساڑی اوقات انی ہے، اوقات انی ہے، تو چلو کوئی نہ صحیح، اسا منایا تے ہے، اسا نیرے نمک مرداری تا نہیں کی تھی، اسا نمک حلالی کی تھی۔ اگر ہوتے نمک مردار نہ کرتے نبی کا ذکر اذکار۔ نہیں سمجھی میری سرکار؟ 99% فرشتے نبی پر پڑھتے نہ کہیں پڑھتے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ جب سے یار سامنے آیا ہے تب سے شروع فرمایا ہے، بیچ میں وقفہ نہیں آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے 99% یہ تو ہو گیا طے، باقی جہان 18,000 جہان، یہ جہاں کے 10,000 ہے، جسے دیکھو اس کا 1000 ہے۔ یہ 18,000 جہان، زمین، آسمان، عرش، کرسی، لوح قلم، حور، قصور، ولدان، غلمان، سارے پڑھ رہے ہیں، باقی بچ گئے 0% انسان۔ ان میں بھی کچھ خوش قسمت مسلمان، منگے جے مدنی جان۔ نہیں سمجھے ہو؟ وہ جو زیرو، میرا تے ریاضی کمزور ہے،
زیرو تو بھی تھلے کم ہو گیا. یہ باقی بچ چرند بھی نکل گئے، پرندے بھی نکل گئے، درندے بھی نکل گئے، آسمانی، زمینی، آبی، بادی، خاکی، افلاکی سارے نکل گئے. باقی بچے انسان، ان میں نکل آئے کچھ مسلمان. مسلمانوں میں ایک خوش قسمت طبقہ ہے، جب بھی یار کا نام آتا ہے لب پہ درود و سلام آتا ہے، اور جس کا کھاتا ہے اس کے گن گاتا ہے. زمانے میں یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا، جس کا کھانا اسی کا گانا. ان کا صدقہ کھا رہے ہیں، انہی کے گیت گا رہے ہیں، انہی کے گیت گا رہے ہیں. ہم نبی کا جشن میلاد منا رہے ہیں، نبی کا ذکر کیے جا رہے ہیں. بلکہ دم میں جب تک دم ہے خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ویسے میرے کو پوچھو، 99 بھی مکر جاون نا پر وال جنہ نہیں پینا. بالکل فولاد. اے 99% بھی اے ساری طرح مکر جاون، پھر جاون، پھر ہی مار جاون، اسا نہیں پڑھنا. اے ذرہ جیاں وال جنہ بھی فرق. میں آکھاں گا رب دا ان اللہ، رب آکھیا جدو میں پڑھنا تے میرے ہوندیاں نہ جبریل دی لوڑے، نہ میکائیل دی لوڑے، نہ اسرافیل دی لوڑے. اوے ساڈے ہوندیاں کیڑی تھوڑے. اے تا اساں کرم کیتا ہے فرشتیاں تے، انہاں نوں یار دے ناں نال دتا جوڑے، ورنہ ساڈے ہوندیاں کیڑی لوڑے. یہ قرآن یہ خبر دی ہے قرآن نے. پہلی خبر یہ ہے، جن لوگوں نے قرآن کو گہرائی سے پڑھا ہے، یہ خبر ہے. اللہ نے پہلے خبر دی کہ اللہ خود، اور کہا ان اللہ، بے شک، نو ڈاؤٹ، ان فیکٹ، خود اللہ. یہ اپنا نام پہلے کیوں دے؟ انہاں آکھیا انہیں دیتی ہے خبر. یہ خبر کیوں دیتی؟ خبر کیوں دیتی؟ انہیں آکھیا اے توانوں دسیا ہے، خبر توانوں دیتی ہے کہ جدوں میرے ورگا پڑھ رہا ہے، جدوں میرے جئی ہستی پڑھ رہی ہے، تو بندے دا پتر بن سوچتے صحیح اے ہے کنی وڈی ذات جے دے اوتے رب پڑھدا پیا ہے صلات. اس واسطے اے فرشتیاں دی خواہش سی کہ ربا سانو بھی رلال ہے. تے پھر انہاں اے نہیں کیتا کہ انہاں ڈائریکٹ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. انہاں دے صلات کی بنی؟ فرمایا جدوں اللہ حضور دی صفت و ثنا، امام بخاری صفت و ثنا فرماتا ہے، فرشتے اس صفت و ثنا میں زیادتی کی التجا کرتے ہیں. اللہ فرماندا ہے میرا یار انج دا، میرا یار انج دا، انج دا، انج دا، اے وے تے جدوں فرشتیاں نوں آندا نا وجد،
آدن ربا کچھ ہور صفت ثنا رب کا درود، التجا فرشتوں کا درود، جدوں دوویں رل گئے تو ہے کیڑے باغ دی مولی، چوک کے لے جا اپنے مدرسے، لے جا اپنے درس، لے جا اپنی جماعتاں، نہ پڑھ تو درود۔ اللہ نے خبر اس لیے دی، فرمایا میں کلہ تھوڑا یہ ذکر کا اہتمام، پھر پیچھے پلٹے، پیچھے پلٹے۔ کافروں نے کہا تھا لا یبقى ذکرہ بعد موتہ، ایک کافر نے کہا تھا اذا مات انقطع ذکرہ، یہ عاص بن وائل نے کہا جب محمد عربی دنیا سے جائیں گے اولاد ہے کوئی نہیں، ذکر کون کرے گا؟ حضور کے دل پہ چوٹ لگی، رب نے کہا سن رحمت للعالمین، تو ہے ابو المومنین، ابو المومنین، یہ میرے نبی کا صفاتی نام ہے ابو المومنین۔ فرمایا جو کلمہ پڑھے گا وہ عورت ہے، وہ مرد ہے، وہ تیری اولاد ہوگی، جہاں بھی آباد ہوگی یہ تیری اولاد، یہ کوئی بٹ، کوئی راجہ، کوئی خواجہ، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی کالے رنگ والا، کوئی گورے رنگ والا، جو بھی ہے، عرب، عجم، مشرق، مغرب، جہاں تک دنیا آباد، یہ ہے ساری تیری اولاد، اور تیری اولاد کرے گی تجھے یاد، سیدھا کہوں کرے گی محفل میلاد۔ زندہ مجھے یہ بتائیں کوئی میرے پیو دا ذکر نہ سلی کے نہ لوے، مینو غصہ آئے گا یا پیار؟ پیار آئے گا، کیونکہ میرا پیو ہے۔ اور پھر محمد عربی ورگا پیو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ پھر یہ قرات بھی تو ہے کہ جس نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں تو وہ نبی باپ ہے، تو رب نے تسلی دی، فرمایا روے تو وہ جس کی اولاد نہ ہو۔ یہ جتنے ہیں، یہ وڈیرے ہیں، چکھیرے ہیں، سارے تیرے ہیں، سارے تیرے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے نا ہم نہیں کریں گے محفل میلاد مصطفیٰ، ہم سیرت النبی منائیں گے، میں خوش ہو کے کہتا ہوں میرے کل بھی 10 روپے لے جا۔ او کی چکر ہے، میں آکھیا او زلیخا نو پیار سی یوسف نال، نالے پیسے دیندی سی نالے ذکر سندی سی۔ نہیں تینوں سمجھ آئی؟ اے ظالم دیا پترا، جے پیار ہو جائے تے ہمیں جان بھی لگ دیے، پر تینوں ہویا جو نہیں، پتہ نہیں اشارہ ادھی رات نو آندا تے گھاٹی ہے سمجھ پتے تینوں آ گیا۔ 80 صندوق موتیوں جواہرات کے لٹا بیٹھی، سارے محل بکوا بیٹھی، او کہاں کی ملکہ تھی، ذکر سنتے سنتے 500 دیتے دیتے چوک پہ آ بیٹھے، لوٹ پوٹ کے آ گئی فٹ پاتھ پہ۔ پھر اسے دانشور سمجھانے آئے، سیانے سمجھانے آئے، او پگلی لٹی گئی ہیں، ماری گئی ہیں۔ انہیں آکھیا او کی؟ انہیں آکھیا ہے مکار لوگ، دغا باز لوگ،
تینوں جھوٹے کسے یوسف دے سنا دے نے کسے سنا سنا کے تین لٹی جاندے نے او اگو بی بی ہس پئی انہیں آکھے تے مینوں پہلے دا پتہ ہے اے تے مینوں انہاں کی جان بوجھ کے پئی لٹیندی ہیں انہیں آکھیا اے گلاں نہ کرو اے دسو اے لٹیرے جڑے مینوں لٹ دے پے نے تے لٹ گئے نے کیدا نام لے لے کے پہ لٹ دے آئے ہائے لٹ کے بھی خوش ہوں لٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن دیکھو غارت گرے جان یہ بھی خزانے میرے بلکہ مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے آئے ہائے سنیو مبارک ہو اے مسلمانوں مبارک ہو مبارک ہو اللہ پاک اگر ذکر نہ کرنے دیتا یار کا پانی نہ بھرنے دیتا کیونکہ اس نے بول دیا ہے ورفعنا لک ذکرک وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تیرا ذکر گھر گھر تیرا ذکر در در تیرا ذکر نگر نگر بلکہ جناب ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے کو سامنے بٹھاتے تھے اور پھر آپ کے ترانے چاچا جی گاتے تھے کہتے تھے زمل الہ اسم النبی ما اسم ہی ایدہ مطلب اے ہویا رسول دی تعریف واسطے رشتہ ہونا ضروری ہے جنہ دا نبی نال رشتہ ہے جیوں دے نے جتھے نے او گامن گاندے نے او ذکر نبی دا پے فرمان دے نے تے آدھے نے زمل الہو عربی ہے زمل 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 الہ اسم النبی ما اسم ہی اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد علی سیندہ ابا آکھ دے آدھے نے زمل الہ اسم النبی ما اسم ہی خود رب نے کرم فرمایا ہے اپنے نام دے نال محمد سیندہ نام ملایا ہے جدوں بھی مؤذن مینارے تے آیا ہے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ فرمایا حق اذان دے وچ ابو اشہد ان محمد رسول اللہ آیا ہے اے رب نے آپ کرم فرمایا ہے اذان وچ بھی یار نو جدا نہیں فرمایا تینوں تے مینوں سبق پڑھایا کچھ لوگاں نو سمجھ نہ آیا انہاں ایویں شور مچایا لیکن چاچا جی آدے نے اگلی گل ہو رہے اے دے وچ چس چوکھی ہے او کی آدے نے شک لہو من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد سنو شاکوٹ والو جناب ابو طالب کہتے شک لہو من اسمہ اے جیڑا نام محمد اے دا اوریجن کیے اے دا مصدر کیے اے بنیا کتھوں ہے او چاچا جی آدے نے شک لہو من اسمہ رب نے اپنے نام دا کلیجہ چیر کے شک اوہی بندہ پیا نات پڑھدا ہے جیڑا میرے مدنی نو ایویں سوانا
پھر سینے نال لانا، پھر فرمانا آخنا یا محمد انکا لمبارکن، اے برکتاں والے بھتریجے یہ ساری کتابوں میں ہے۔ کانا یحبہ حبا شدیدا، حارث پرے ہو گئے، علی پرے ہو، پرے ہو، میرا محمد نیڑے آ۔ انکا لمبارکن، روٹی دا ویلا آیا، چاچی چاچے دوواں نے پروگرام بنایا، اساں پتراں نو کھان نہیں دینا، کسے نو نیڑے آن نہیں دینا، روٹی نو ہاتھ لان نہیں دینا، جدوں تکر محمد مبارک آنا نہیں اساں کسے نے کھانا کھانا نہیں۔ تو تے 15ویں صدی دی پیداوار، نہ اکھ نہ منہ نہ نک، اوے جنہاں نے جایا ہے، جنہاں دے گھر آیا ہے، انہاں نے فرمایا ہے شک لہو من اسم ہی، رب نے اپنے نام دے کلیجے نو چیر کے بچو محمد عربی دا نام کڈیائی۔ اے عربی لوگ جدوں بول دے نے دلیل نال بول دے نے۔ پہلے دعویٰ کیتا میرے نبی دے چاچے نے، اگو دلیل دیتی، انہاں لوکاں پوچھیا کہ تیرے بھتریجے دا جڑا نام ہے تو آدا ہے رب دے نام دے وچوں سینے وچوں نکلے او کنج؟ انہیں آکھیا اوے بھولے لوکو عربی ہو، فضل عرش محمود، جیڑا عرشاں والا خدا ہے او دا نام ہے محمود، تے وچوں وا نو کٹ کے میم لا چھڈیس بن گیا محمد۔ نہیں سمجھ آئی؟ اوے جیڑا محمود ہے محمد او دے وچ موجود ہے، اے جیڑا محمود ہے او دے وچ محمد موجود ہے۔ مزے دی گل اے وے جیڑا مانا محمود دا اوہی محمد دا، انہیں آکھیا لوگ تیریاں بھی گلاں کرنگے میریاں بھی کرنگے، او کنج؟ انہیں آکھیا مقرون بے ذکر اللہ، تیرا ذکر اپنے نام دے نال ملاواں گا، بلکہ کمال ہو گیا اللہ نے اپنا نام، یہ پنجابی نہیں اردو میں، رب نے اپنا نام محمود رکھا اور یار کا مقام محمود بنایا۔ تو انہوں سمجھ نہیں آیا؟ رب کا نام محمود ہے، مدینے والے کا مقام محمود ہے۔ اس کا نام محمود ہے، اس کا مقام مقام آدھے نے کھڑے ہونا لیا۔ ہائے ہائے، اعلی حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں ایک مقام پہ، کہتے ہیں قیامت تک اس معدل اس کنجل کی تشریح کرتا رہوں، جند مک جائے گی کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن مقام مصطفیٰ کی کنہے کا پتہ نہیں چھوڑے گی۔ جی رب کا نام، حضور کا مقام محمود، ایک ہی میں انجیل برنباس عیسائیاں دی کتاب کھولو، جب قیامت کا دن آئے گا میرا مدنی سب سے پہلے جلوہ، اب حدیث بھی ملا لیں، انجیل اور حدیث، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو اٹھائے گا، پھر میکائیل کو، پھر اسرافیل کو، تینوں کو اٹھائے گا، تینوں براق جنت سے لیں گے، پوشاک جنت سے لیں گے، آرڈر ملے گا سب سے پہلے جاؤ مدینے،
جب مدینے آئیں گے اور حضور فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض، میں پہلی ہستی جس کے لیے زمین کھلے گی۔ انجیل کہتی ہے کہ محمد عربی جب قبر سے باہر آئیں گے 1000 سورج دی روشنی تھلے تھلے تے محمد دا مکھڑا بلے بلے بلے۔ پھر چاروں فرشتے کونوں میں کھڑے ہو جائیں گے، حضور کرسی پہ براجمان، پھر اللہ تمام فرشتوں کو صدا دے گا، شہد کی مکھیوں کی طرح فرشتے آئیں گے اور چاروں طرف حضور کو گھیر لیں گے۔ پھر اللہ نبیوں کو بلائے گا، سارے نبی آئیں گے، 1,24,000 یا زیادہ یا کم، آج ایک ایک نبی آئے گا، حضور کے ہاتھوں کے بوسے لیتا جائے۔ جب سارے ارد گرد ایک جملہ سارے کہتے رہیں گے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ پھر اہل ایمان آئیں گے، پھر ساری مخلوق جب سرکار دو عالم دیکھیں گے رب کا جلال، حضور عرض کریں گے، تمام نبیوں کو فرمائیں گے، آؤ رب جلال میں ہے، میرے ساتھ چلو تاکہ رب کو منائیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، مجھے زندگانی کی قسم، نہ آدم جائیں گے نہ میں جاؤں گا، ہم اللہ کے جلال سے ڈر جائیں گے، محمد عربی اکیلے چل پڑیں گے۔ جب اکیلے جائیں گے انجیل برنباس، تو اللہ کے حریم قدس میں پہنچیں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق بے مثلی کے ساتھ در رحمت کھولے گا اور دیکھ کے مدنی کو بولے گا۔ فرمایا جیسے بچھڑے یار یاروں کو ملتے ہیں، ایسے اللہ حضور کا استقبال فرمائے گا اور کہے گا کیسے آئے ہو؟ حضور عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں، اور پھر میں کہوں گا تیرا وعدہ تھا کہ اس پوری کائنات کو میں تیری محبت میں بنا رہا، یہ بات مجھے یاد ہے اور سچی تھی، آج میری محبت میں ان کو بخش، میری محبت میں ان کو بخش دے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا، ایک گل میں کی تھی، ایک گل میں حضور عرض کریں گے جی مولا تو کیتی سی، اللہ فرمائے گا کوئی گواہ ہے سی، کوئی؟ حضور عرض کریں گے جی مولا گواہ ہیں اس بات کے، کہا کون؟ حضور عرض کریں گے حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے گواہ ہیں۔ اللہ فرمائے گا انہیں بلا لینے، صدا آئے گی خلیل اللہ، روح اللہ، کلیم اللہ، آ جاؤ، ڈرتے ڈرتے کہاں پہنچیں گے؟ اللہ پوچھے گا حضرت آدم بھی، آدم آسان سرکارہ نال زیادہ کچھ ایک کوئی ساڈا انہاں نال ویاسی؟ حضرت آدم کہیں گے مولا ناراض نہ ہونا، گل انجی حضرت ابراہیم کو رب تکے گا، ابراہیم تو دس ساڈا کوئی محبت دا کوئی وعدہ وعید ہویا سی؟ خلیل اللہ کہیں گے مولا جو صحیفہ تم نے مجھ پہ نازل فرمایا اس میں تو یہی آیا کہ تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام انہاں آکھیا ربا ڈر بھی لگدا ہے لیکن گل انجی ہے جی پہلے آکھ گئے نے۔ عیسیٰ تو انہاں آکھیا ربا او کتاباں وچ بھی پایا اساں لوگاں نوں بھی سنایا، ہن تیری مرضی، تے رب مسکراوے گا، جدو مسکراوے گا تے محبوب نو تک کے آکھے گا دل نو نہ لاویں۔
اساں گوائیاں مانگ لیاں کتے محسوس نہ کری، ہائے 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 محسوس نہ کری۔ اساں گوائیاں اس واسطے نہیں منگیاں کہ سانو تیرے تے اعتبار نہیں سی، اعتبار سی پر اساں انہاں نوں ہی دسنا چاہندے ساں تے آن والیاں نوں بھی دسنا چاہندے ساں کہ تیرے تے ساڈے تعلقات دی نوعیت کی ہے۔ ہن ہو گیا کم سکھالا جے، ہن ہو گیا کم سکھالا جے، او آ گیا کملی والا جے، او آ گیا کملی والا جے۔ سالی میں انجی بھول گیا جو گلیاں تواڈیاں وچ بھول گیا۔ اج جدو حضرت صاحب نے کرم فرمایا، آپ نے یاد فرمایا تو کتنے آیا؟ میں آخیا میں تو شہر دے وچ آیا۔ آپ نے ایک عزیز نو بھجوایا تے انہیں اس سڑک تے لایا، اجے وہ نہیں پیا ٹھیکیداراں دا سایا۔ سبحان اللہ، اللہ انہاں نگراناں نو سلامت رکھے، جلدی تشریف لے جان، انہاں دے پچھلے بھی اللہ کرے او بھی جان تے کٹھی جان تے اکے پاسے ہی جان، سہولت کار بھی نال ہی جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑے دلوں دعاواں پہ نکل جائیں بلکہ بد دعاواں پہ نکل جائیں۔ یہ جڑا پٹرول والا ہی نہ کرم فرمایا، اتو گیس والا، اتو ہور چولہے والا کم پایا، اتو بم نہ بجلی والا الگ، ات قوم نو پھڑکایا۔ ہن تے اسی پوچھ دے ودیا بندہ کتھوں آ گیا؟ سبحان اللہ، کیا کیا تحفے ہمارے نصیب میں۔ وہ جس طرح سڑک دے اتنے بھولیاں تقریر بھی انجی بھول گئی، وہ جیڑی میں حضور یاد کر کے آیا وہ تے گئی سی بھول، یہ پھر میں نمی تقریر بنا۔ سبحان اللہ، میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کیونکہ بہت کھل گئی۔ آہا، جب اللہ تعالیٰ کو حضور اللہ فرمائے گا نا محسوس نہ کریں تو تسی بھی محسوس نہ کرنا، ایک پیار دیا گل محبوب محسوس نہ کرنا۔ ہم نے گواہ اس لیے لیے ہیں پتہ تو لگے نا تیرے تے ساڈے تعلقات کی نے، تے پھر اللہ فرمائے گا لے ہن کٹ۔ ہن حدیث آپ بخاری وچ آ جاؤ، حضور علیہ السلام عرض کرن گے ہن معافی دے نا، اللہ فرمائے گا جا انطلق، اپے جا، اپے جا۔ رب کی کرن؟ فرمایا جا جنہ دے دل وچ گندم دے دانے جنہ ایمان، او تیرے حسن دے اتے قربان۔ ہن انجیل تو نکل کے حدیث وچ آ گئے ہیں، جاچ حضور فرماندے نے میں جاواں گا اخرجو من النار، جنہ دے دل وچ گندم دے دانے جنہ ایمان، میں سارے ہی کڈ کے اخرجہم میں کڈاں گا۔ ہن تسی تھوڑا جا غور فرمانا، رب نے آکھیا جنہ دے دل وچ شعیرہ دانے جنہ ایمان او لے جا۔ ہن اگر حضور دانے تو زیادہ والے نو کڈن ہو نہیں سکتا، نہ گھٹ نہ ود، تے جیڑے گئے نے دوزخ وچ، دوزخ کوئی ریونڈ جنی ہے۔ مثال دیتا ہوں تے لاہور دے نال ایک چھوٹا جا شہر ہے، دوزخ دا پتہ کوئی نہیں کنی ہے، تے رب نبی نو آکھیا جنہ دے وچ اتنا ایمان ہے، اے دا مطلب ہے نبی نو ساریاں دا پتہ ہے کہ کیدے وچ کنا نہیں سمجھے۔ اے اج تے مولوی آدن اے نہیں تے اے نہیں، اتھے تے دن پیو بھی منے گا۔ رب نے شرط لائیے جنہ دے دل وچ پہلے گندو
گندم دے دانے جنہ حضور فرماندے نے میں جاواں گا جنہ دے دل وچ انہاں نو کڈ کے تے پھر ادخلہم الجنہ اے نہیں کڈ کے آکھاں گا نہیں سمجھ آئی حضور جدوں میں آیا مینوں بندہ لین آیا تے جدوں میں جانا ہے انہیں مینوں آکھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم وہ بلکہ آخ رہا سی کہ حضرت صاحب تسی جدوں آئے ہو تسی ذرا رانگ ہو گئے ہو سیدھا رستہ ایدا مطلب ہے کٹ تے لے آوندے نے پر جدوں بھیجنا ہوندا ہے آدے نے اے بالکل سیدھا ہی جا پر صدقے تیرے مدنی میرے کٹن گے پھر لے کے جنت جان گے پھر جنت وچ پہنچان گے پھر واپس آن گے ہن اینا کم ہو گیا نہیں حضور فرماندے میں دوجی واری سجدے وچ پھر سجدے میں جاؤں گا رب کہے گا ارفع راسک سر چوک ساڈے نال موک کی کری جاندے ہو تے جدوں سر چکاں گا وہ آکھے گا ہن جے دے سینے وچ رائی دے دانے جنہ ایمان او بھی تیرے مکھ تو قربان ساڈا اے دے اُتے ایمان جڑا نہ منے پکا بے ایمان ساڈا اس میلاد چوک وچ کھلا اعلان ہن جے دے دل وچ رائی جنہ ایمان اللہ فرمائے گا انطلق جائیے اور نکالیے اب حضور ہر دل میں جھانکیں گے کس کس دل میں کتنا اتنا ہائے 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 اوے بے خبریا اجے بھی نبی نو بے خبر سمجھ دیں اس دن ویکھاں گا میں آکڑ تے مغروری تیری جس دن پاک محمد آکھیا رب اے نہیں امت میری مک جانی ہے میری تیری اور حضور فرماتے رائی جنہ پھر حضور ہن بس فرمایا بس کیویں سانو ہر جائی سمجھے آئی ہر جائی سمجھے آئی اجے پیچھے کھلوتے نے تریجا سجدہ تریجے سجدے رب آکھے گا سونے نہ کر سر چک کل بول 1 لاکھ دے دی 2 لاکھ دے ساں ایک واری تھا بول اشفا تو شفا لب کھولتے صحیح مدنی بولتے صحیح جے تیرے بولن تے میں زنار نہ توڑا رب نہ آتی صحیح حدیث فرمایا جنہاں دے اتے جہنمی دی مہر لگ چکی ہوئے گی جدوں بولاں گا مہراں ٹوٹن گیاں جنہاں دے اتے جہنم واجب ہونی ہے اسی بولاں گے زنجیراں کھولاں گے تریجا سجدہ رب آکھے گا رہ گئے نہیں میں ہاں رہ گئے انہیں آکھا ادنا مسقال ذرہ جے دے دل وچ رائی تو بھی انہ اس تو بھی انہ اس تو بھی انہ اس تو سی دزو کنہ اے رائی جڑی ہوندی ہے چھٹاکی دی تے ہوندی ہے نا شالا سانگلا ہل جاؤ مطلب تمہیں پتہ تے لگے رائی ہوندی کنی رائی کنی ہوندی ہے سرکار خسخاس سے بھی بری ہن رب آتا ہے ادنا ترے باری ادنا رائی تو بھی گھٹ اس تو بھی گھٹ اس تو بھی گھٹ آئے ہائے کلیجے گئے نہیں پھٹ
اوے جا سنیا ڈٹ محبوبہ لے جا اتنا بھی ہے جے پاسے وہ بھی لے جا تے لے جاواں گا تے ہن بس انہیں بھی نکمے نہیں جنہ دا ایمان رائی تو بھی تھلے تھلے تو بھی تھلے تھلے تو بھی تھلے وہ بھی گئے تے ہن اس تو گھٹ کے دا ہونا ہے حضور آدن میں پھر سجدے رب تک کے آکھے گا واہ 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 ایک اہل حدیث عالم ہے نام ہے مولانا صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث وہ آخدے نے یہ تماشا کیے کائنات ساری وہ قیامت میں پھسی کھلوتی ہے او دی تے او دی گل ہی نہیں کوئی مکدی او انہوں تکی جاندا ہے او انہوں تکی جاندا ہے تے سڑن والے سڑدے پئے نے مرن والے مردے پئے نے جڑے اتنے پہ سڑتے نے اے روز روز ملا انیاں جھنڈیاں تو اتنے پیا سڑتا ہے اتنے تے مر جانے مر جانا ہی اتنے آتے نے مولانا صدیق حسن خان بھوپالی وہ آتے نے جیڑیاں حدیثاں سامنے نے لگتا ہے کہ روز روز اوست مقام مقام اوست جاہ جاہ اوست جاہ جاہ اوست سخن سخن اوست اور او مہمان اوست پتی کرا تو پھیلی اند لگدا ہے رب نے 50,000 سال دا جڑا دن بنایا ہے یار نو چیف گیسٹ بنایا ہے اے دی تعریف دے واسطے سارا جشن منایا ہے تے 50,000 سال دا دن بنایا ہے تینوں ساڈا ایک 10 دا دن تے او 50,000 سال دا دن شیخ محقق بھی پڑھ لے اور اہل حدیث بزرگ بھی پڑھ لے وہ دن یہ دن مدنی کا دن ہے یہ جو حشر کا دن ہے یہ مقام بھی اسی کا باتیں بھی اسی کی مرتبہ بھی اسی کا آج رب میزبان ہے کملی والا کلا مہمان ہے طفیلی سارا جہان ہے رب میزبان ہے کملی والا محشر کا مہمان ہے طفیلی سارا جہان ہے طفیلی سمجھ دے حضرت صاحب نو آپ بلایا تے کھانا بھی اساں انہاں دا پکایا تے نال ہی انہاں دے ماشاءاللہ خلیفیاں دا پورا جھنڈ آیا نہیں سمجھ آیا تے پھر جڑا کھانا تساں کھوایا حضرت صاحب نے تے صرف ہاتھ لایا باقی سارا کرم خلیفیاں کمایا کونوں سمجھ نہیں آیا وہ حضرت صاحب جنہاں دے واسطے اساں سارا جشن منایا انہاں بس ایویں ہاتھ لایا پھر جنہ حلوہ تے ڈونکے تے ڈونکا تے 12 کھانیاں دا ماشاءاللہ تختہ او نال والےاں نے کرم فرمایا ایک ہی ہو گیا جیڑا کھانا حضرت دا او انہاں بھی کھایا حالانکہ وہی حضرت دا سی ایک ہی ہے فرمایا اے مہمان نے لیکن ہین تے طفیلی پروٹوکول پورا ہے فرمایا جیڑے مدنی دے نال نے اے بھاویں نکمے نے بڑے با کمال نے انہاں دے بھی فرشتے رکھ دے خیال نے اس واسطے انشاءاللہ حضور مہمان رب میزبان طفیلی سارا ادو آواز آئے گی سلام علیکم سارے انو سلام ایک کون سلام کرن گے
اے مہمانی کون دے رہے نے نزلم من غفور رحیم، اے پتہ چلے آجے اصل جدوں محشر اور آخری گل بھی ہو گئی کہ جدوں حضور چوتھی واری آون گے تے رب آکھے گا بس، انہاں آکھیا نہیں اجے نہیں آئی چاس، او کیوں اجے ہیں نے پیچھے، تے رب آوے گا جلال دے وچ، سنو رب آوے گا جلال وچ آکھے گا محبوبہ جن نے ایک واری خلوص دل دے نال کلمہ پڑھیا لے جا لے جا لے جا انہوں نالے آیا آمنہ دا لالے ہو گیا کمالے، اور علم و فن کا شہنشاہ بولا، نبی کا سچا گدا بولا، میرا احمد رضا بولا، کہتے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ جب میدان معاشر میں آئیں گے مصطفیٰ اور بخشوائیں گے گناہگاروں کے گناہ، تو جو ہوں گے صاحب تقوی جب دیکھیں گے حضور گناہگاروں کو پکڑ پکڑ کے بخشوا رہے ہیں تو نیک دوڑ کے گویا کہیں گے وہ گناہگارو چند گناہ ادھارے دے دیو، اسی بھی نیڑے لگ جاویے، اسی بھی اچ صف وچ آویے، واہ احمد رضا خان، واہ صاحب کنز الایمان، واہ کندھاری پٹھان، واہ احمد رضا خان، میں تیری بولی تو قربان، کہتے خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رازداری، واہ واہ اور مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، لوگ ڈھونڈتے ہیں سفارش کرنے والوں کو، مدینے والا ڈھونڈے گا گناہگار، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، طالع برگشتہ تیری سازگاری، واہ واہ 12 تے سوئی آ گئی ہے تے آخری گل انجی رکھنی ہے شکل، جب سب بخشے جائیں گے انشاءاللہ سب بخشے جائیں گے، اعلی حضرت کہتے ہیں کہ جو شفاعت نہیں مانتے وہ بھی سچے ہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی، جو رب کے دیدار کے قائل ہیں وہ بھی سچے ہیں، جو نہیں ہیں دو طبقے ہیں نا، تو آپ لوگوں نے کہا یہ کیا مطلب؟ فرمایا جو دیدار کے قائل نہیں انہیں دیدار نہیں ہوگا، جو قائل ہے انہیں ہوگا، جو شفاعت کے منکر ہیں انہیں کوڑے پڑیں گے، جو قائل ہیں وہ بخشے جائیں گے، اور جب سب بخشے جائیں گے اللہ آخری بات کہے گا سونیا یہ دوزخ نو بھی تکنا ہی، دوزخ دا بھی وزٹ کرنا ہی، تکدا تے جا جنہیں انکار کیتا ہے انہاں دا حشر کی ہو رہا ہے، اوہ حضور عرض کر دیں گے مولا جی جی، حضور جب دوزخ کی طرف جائیں گے تو شیطان جو دوزخ میں اپنی ساری جماعت سمیت ہوگا وہ اپنے منہ پہ پیٹنا شروع کر دے گا اور دونوں ہاتھوں سے، اور کہے گا محمد ہمارا دشمن یہاں آ گیا، حضور جو جہنم کے کنارے پہ گئے، لیکن اچانک صدا آئی دوزخ کو ٹھنڈی ہو جا، اب راز کی بات آئی، تھم جا، حرارت حدت جہنم کی کھو جائے گی، اچانک ٹھنڈ پڑ جائے گی،
اور وہ پیٹیں گے شیطان دوزخی. رب فرمائے گا سونے تک لے آئی جی ربا ہوں جا سکنا ہے. جو ہی حضور وہاں سے قدم پیچھے ہٹائیں گے دوزخ پھر جلنے لگے گی. آواز آئی مولا اے ضروری سی اے یار نو لے آنا کیڑی مجبوری سی. اگوں کوئی آواز آنی ہے اے دوزخ والے انج نہ آکھن رحمت للعالمین تے سی پر سانو حصہ نہیں ملیا. اے شاکوٹ والے جاگو تاکہ دوزخ والے بھی یہ نہ آکھ سکن اسانو حصہ نہیں ملیا. فرمایا ہن ایک بھی نہیں کائنات دے وچ نہ جنت نہ دوزخ. وہ کون ہے وہ جس کے گودی میں اس در کی خیرات ہے. جو منکر ہے ان کی عطا کا وہ یہ بات بتائے تو وہ کون ہے جس کی جولی میں اس در کی خیرات نہیں ہے. وہ کون ہے جس کی جھولی میں اس در کی خیرات نہیں. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. ٹکڑا نہ ملا ہو ٹکڑا نہ ملا ہو میرے حضرت رضوی کا بھلا ہو. میں اس مرد کلندر کو آخر میں سلام کرتا ہوں اپنا جذبہ ان کے نام کرتا ہوں اس وجہ سے ان کا احترام کرتا ہوں. انہوں نے اس دھرتی کے سینے میں عشق رسول کا بارود بھر دیا ہے. بارود بھر دیا ہے. یہاں میرے جیسے کھوٹے سکے بھی چلتے ہیں یہاں لڑکھڑانے والے بھی سنبھلتے ہیں. میرے نبی کے غلام آپ کو میرا سلام. لیکن جنہوں نے کیا یہ اہتمام ان کو ڈبل سلام. شاکوٹ کی دھرتی کو میرا سلام. آپ نے یہ جو اہتمام فرمایا ہے پیغام عرش کے پار سے آیا ہے. رب نے جو وعدہ یار سے فرمایا ہے وہ اس شکل میں نبھایا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وآخر دعوانا احباب ذیبکار ابھی محفل جاری و ساری ہے. تمام احباب اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. اعلان سماعت فرمانے